کی حدیث ہے جس میں امام فرما رہے ہیں لو ان السماوات والارض كانت على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں لو ان السماوات والارض، اگر زمین آسمان کانت علی عبد رتقا، زمین اور آسمان بندے کے اوپر بند ہو جائے، راستے اس کے تمام بند ہو جائے، ثم اتقى اللہ، اور پھر وہ تقوی الہی اگر اختیار کر لے تو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں لجعل له منها مخرجا وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا بند عالم اس کے راستے کھول دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رزق اس جگہ سے عطا ہے، اللہ اس جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ حساب بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر تقوی الہی بندہ اختیار کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا کہ جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہاں سے میرے لیے رزق حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام شیعوں کی اہمیت، ایک شیعہ کا مقام، شیعہ کی منزلت کے بارے میں، جو کہ اصول کافی کی جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 4733 ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ راوی اس کے عمر بن یزید ہیں۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا انی سمعت انت تقول کل شیعتنا فی الجنہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی شیعہ ہیں سب جنت میں جائیں گے، شیعہ جتنے ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ قال صدقتک کلہم، امام نے فرمایا کہ بے شک میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بالکل صحیح ہے کہ یہ میرے تمام کے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے قلت ان الذنوب کثیرا کبار، شیعوں میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت گناہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ بھی انجام دیتے ہیں۔ فقال اما فی الجنہ فکلہم فی الجنہ، قیامت کے دن تو تمام کے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، بے شفاعت النبی اور وسیع نبی، نبی کی شفاعت کے ذریعے سے، وسیع صلوات بھیجیں محمد والے وسیع نبی کی شفاعت کے ذریعے سے۔ تو راوی نے یہ سوال کیا کہ بہت سے ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، تو امام نے یہ فرمایا واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، لیکن میں تمہیں ڈراتا ہوں برزخ سے، برزخ سے ڈراتا ہوں، برزخ میں شیعہ کو اس کی سزا مل جائے گی، اور اگر اس کے بعد بھی اس کے گناہ زیادہ رہے تو پھر کیا ہوگا، شفاعت کا مرحلہ آئے گا۔ لیکن برزخ بھی جو برزخ کے سزائیں جو ذکر ہوئی ہیں احادیث میں، وہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ برزخ کی سزا اتنی سخت ہے کہ وہ جہنم سے نزدیک ہے، قیامت سے نزدیک کا مرحلہ ہے، لہذا عذاب سخت ہے۔ اگر تو امام علیہ السلام خوف دلا رہے ہیں، اس بات کے اوپر متوجہ کر رہے ہیں کہ برزخ کے لیے تیاری کرو، لہذا برزخ کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ پھر راوی نے پوچھا قلت وما البرزخ، میں نے پوچھا امام سے کہ برزخ کیا چیز ہے، تو امام نے فرمایا القبر حین موتہ الی یوم القیامہ، انسان جب قبر میں دفن ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے درمیان کو جو زمانہ ہے یہ برزخ کا زمانہ ہے۔ اگر دنیا میں شیعہ نے اچھا کام کیا ہے تو برزخ میں خوشحال رہے گا، برزخ جنت کی طرح ہی اس کے لیے رہے گی، یہ قبر بھی اس کے لیے محل بن جائے گی،
اور وہ جنت کے نظارے دیکھے گا، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے اعمال پر توجہ نہیں دیا اور گناہ کا مرتکب ہوتا رہا، واجبات الہی کو انجام نہیں دیا، حرام کاموں سے نہیں بچا، تو یہ برزخ بھی اس کے لیے سخت ہے۔ البتہ روایات میں ہے کہ تم جنت کے لیے نہیں بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ بہت سے لوگ جنت میں ہوں گے لیکن وہاں پہ افسوس کریں گے، کہیں گے یہ کہاں آ گئے، اس سے وہاں ہوتے تو بہتر تھا۔ لہٰذا ہمیں اعمال میں مسابقہ ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے۔ جیسے ریس ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، تو دوڑنے میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے آگے چلے جائیں، نہ کہ کوئی پیچھے جانا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لہٰذا اعمال میں، عمل میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، خمس میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے بار بار اس پہ تاکید کیا ہے کہ آپ کا مرتبہ، آپ کی وقعت، آپ کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ حور جو کہ لشکر یزید میں تھا، جس نے امام کا راستہ روکا، ایک شیعہ ایسا تو نہیں ہے۔ ایک شیعہ وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ایک شیعہ وہ ہے جو ان کی عزاداری کرتا ہے، ان کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، تو اس سے بہت بہتر۔ تو آپ جب اتنے اونچے کلاس میں ہیں، بڑی کلاس میں ہیں، تو نمبر بھی اچھا آنا چاہیے۔ اور یہ آپ کو بڑی کلاس آسانی سے مل گئی ہے، یہ آسانی سے مل گئی ہے۔ وہ لوگ جو مستفسر ہوتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر جا کے شیعہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنے سخت مراحل ہیں۔ ماں باپ کو چھوڑنا، بہن بھائی کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، سب کی دشمنی مول لینا، اس کے بعد ان کو یہ نعمت ملتی ہے جو آپ کو فری میں مل گئی ہے۔ جب یہ فری میں مل گئی ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہے، جناب فاطمہ زہرا کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو یہ سب ہم کو فری میں مل گیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم عمل میں پیچھے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، دکان نہیں بند کیا، کتنا کما لو گے؟ زیادہ سے زیادہ نماز جمعہ میں 1 گھنٹہ ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا۔ 1 گھنٹے میں کتنا روپیہ کما لو گے؟ لیکن اگر یہ سوچ کے بند کر دیا کہ اللہ کی عبادت نماز میں جانا ہے، تو پھر رزق بھی خدا دے گا، خدا کے ہاتھ میں رزق ہے۔ یہ کہ البتہ شیطان بھی کام کرتا ہے، اسی ٹائم پہ گراہک زیادہ آئیں گے، اسی ٹائم پہ گراہک زیادہ آئیں گے، اس ٹائم بند کرو۔ جو بہترین سونے کا وقت ہے، تو اللہ نے کیا کہا، اس ٹائم اٹھ جاؤ، اچھی نیند کا ٹائم ہے، صبح کے ٹائم بہترین، کہا نہیں اب بستر چھوڑ دو۔ تو جو بہترین ہے، جو پسندیدہ چیز ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، تب مقام اور درجات حاصل ہوں گے۔ اور جہاں تک بہشت کے بارے میں، جنت کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ مقامات ہیں جو بزرگان نے ذکر کیا، ایک فہرست کہ بہشت کے 8 درجے، البتہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے اقوال ہیں۔ اس میں 8 میں سے اس طرح سے عنوان قرار دیا ہے۔ پہلا ہے دار الخلد، جنت میں پہلا مقام ہے دار الخلد، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام شیعہ، عام محبان اہل بیت جنت میں رہیں گے، لیکن یہ سب سے نیچے والا درجہ ہے دار الخلد۔ اس کے بعد دوسرا ہے دار السلام۔ دار السلام میں وہ جو کہ فقیر ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، دیکھیں پیسہ ہو آدمی کے پاس تو 1 لاکھ 10 لاکھ جو بھی وہ خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے، خود فقیر ہے، تو ہو سکتا ہے 2 ہی روپیہ دے، لیکن اس 2 روپے کی ویلیو ہے، لہذا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ دار السلام کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے اور صابروں کے لیے، صبر کرنا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ طاقت ہوتے ہوئے استعمال نہ کرنا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام درجہ امامت پہ جو فائز ہیں، جو قرآن مجید کی آیتیں یہی بتاتی ہیں، چونکہ یہ صبر میں بہت بلند مقام پر ہیں، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام امامت عطا کیا۔ لہذا صبر، دنیا میں عام انسان بھی اگر صبر کرتا ہے تو جنت میں اس کو دار السلام میں رہنے کو ملے گا۔ تیسرا مقام ہے دار المقام۔ دار المقام ہے، اس میں ان کے لیے جگہ ہے جو مالدار ہیں لیکن خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مالدار ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں،
لہذا ان کا مقام اور ہی بلند ہے۔ چوتھا مقام ہے عدل، یہ عابدوں کے لیے ہے، زاہدوں کے لیے ہے، غازی کے لیے ہے، جو سخاوت کرنے والے ہیں ان کے ہیں۔ جلدی جلدی بیان کروں۔ پانچواں مقام ہے دار القرار، جو حافظ قرآن ہے، قرآن کو البتہ قرآن کا حفظ کرنا کافی نہیں ہے جب تک جو ہے اہل بیت سے محبت نہ ہو، جو حافظ قرآن ہیں، جو عالم دین ہیں، ان کے لیے ہے دار القرار۔ اب اس سے اونچا مقام ہے چھٹا جنت النعیم، یہ شہیدوں کے لیے ہے، اور مؤذن جو اذان کہتا ہے، اذان کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اذان کہنے کا ثواب، تو یہ جنت النعیم شہیدوں کے لیے ہے اور مؤذن کے لیے۔ ساتواں مقام ہے بلند ترین جنت المأوا، یہ ہے وہ کہ جو شہداء کے لیے ہے، محسنین کے لیے ہے، اولیاء خدا کے لیے ہے۔ اور سب سے اونچا مقام جنت الفردوس، یہ نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے۔ لہذا ہم کو اس مسابقے میں، اس مقابلے میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، بلند سے بلند درجات تک پہنچیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ معلوم ہے نماز صبح میں ہمارا بھائی آتا تھا، ہم نہیں آتے تھے، اب دیکھیں وہ وہاں پہ ہے، اتنے اونچے مقام پر ہم نہیں ہیں۔ ہمارا دوست ساتھ میں رہتا تھا، ساتھ میں آتے جاتے تھے اسکول، ساتھ میں جاتے تھے آفس، ساتھ میں کھیلتے تھے، وہ اتنے مقام پر ہے اور ہم نیچے ہیں۔ لہذا دوست کی تعریف بھی میں نے پہلے بیان کی تھی، دوست وہی ہے جو آپ کو معنویت کی طرف، روحانیت کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ کی طرف، اہل بیت کی طرف، رسول کی طرف لے جائے، وہ دوست ہے۔ ورنہ جس کو لوگ دوست سمجھتے ہیں، خاص کر جوانوں سے خطاب ہے، جس کو دوست سمجھتے ہیں اور اگر وہ گناہ میں آپ کا شریک ہو رہا ہے تو وہ دوست نہیں ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ اور دوست کا حاصل کرنا، دوست کا ملنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں دوست اور ہی مشکل ہے۔ البتہ جو پیڑھی گزر رہی، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انجمن کے سیکریٹری ریاست صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے دوست ان کے اوپر گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور شدید گریہ۔ تو یہ محبت کس وجہ سے آتی ہے؟ انسان کے اخلاق کی وجہ سے، انسان کے کردار کی وجہ سے۔ اور ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ دوست ڈھونڈے، ایسا دوست ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف ہمیں لے جائے، جو مصیبت میں کام آئے، جو پریشانی میں کام آئے۔ اور دوست یابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار وہ ہو ایسا دوست کہ جو ہمیں اللہ سے نزدیک کرے، ایسا دوست جو ہم کو نماز میں لے کے آئے، صبح میں فون کر کے جگا دے کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ بہت سے فون ہوتے ہیں، بہت سے میسج ہوتے ہیں، یہ میسج زیادہ ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو حقیقی شیعہ و محب اہل بیت قرار دے۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ایام عزا چل رہے ہیں، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما۔ معبود جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین،
الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان هادم الكفر والفسوق والعصيان اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ آگے جگہ خالی ہے، آگے آ جائے گا، پوری سب خالی ہے ادھر۔ اور تقوی الہی ہی سبب ہے کہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں۔ اذان میں بھی، اقامت میں بھی کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المؤمنین، جو مومنین کے امیر ہیں، جو متقین کے امام ہیں۔ یعنی مولا کائنات اگر ہمارے امام ہیں تو کب ہیں؟ جب ہم متقی ہوں، یعنی تقوی الہی، خوف خدا ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ خوف خدا اگر ہے تو انسان ہر طرح سے گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ اگر خوف خدا نہیں ہے تو جہاں تک پولیس دکھائی دے رہی ہے وہاں پہ غلطی نہیں کریں گے، اور جہاں پولیس ہے تو وہاں اسپیڈ بھی کم کر لیں گے گاڑی کی، لال بتی بھی دیکھیں گے کہیں جل نہ رہی ہو ہے۔ لیکن اگر خوف خدا ہے تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ لہذا ایران میں مشہور ہے، کوئی وزیر تھا خمینی صاحب کے زمانے میں، وہ گزر رہے تھے، وزیر تھے، ہمارے یہاں بھی وزیر ہوتے ہیں اسمبلی میں، ایم ایل اے، ایم پی، اور اس میں بھی عہدہ جو بڑا ہوتا ہے وزیر۔ وہ گزر رہے تھے، لال بتی جل رہی تھی، ٹریفک پولیس وی آئی پی میں ان کو گزار دیا لال بتی سے، لال بتی جل رہی تھی، وزیر گزر گیا۔ اب یہ خبر خمینی صاحب کو ہوئی تو انہوں نے بلا کر کے ان کو ڈانٹا بہت، کہا جب تم نہیں رعایت کرو گے قانون کی، ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہم نیچے سے روک رہے ہیں، رشوت روک رہے ہیں نیچے سے۔ پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ اوپر سے نیچے آتا ہے، اگر اوپر رشوت رک جائے تو اس کے نیچے جتنے آفیسر ہیں سب رشوت لینا کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا۔ لیکن ہم روکتے کہاں سے ہیں؟ نیچے سے روکتے ہیں، اوپر لینے دو، اوپر والا کوئی کہنے ہی والا نہیں۔ لہذا اگر انسان تقوی الہی رکھتا ہے تو پھر ہر طرح کے گناہ سے اپنے کو بچائے گا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ
متقین کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسہ، کوئی آدمی متقین میں سے نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ اپنے نفس کا حساب لگائے، رات میں سونے کے وقت حساب کرے، آج ہم نے کتنا گناہ کمایا، آج کے دن ہم نے کتنا ثواب کمایا، ہم نے آخرت کے لیے کتنا سرمایا، حتی یحاسب نفسہ، یہاں تک کہ اپنے نفس کا حساب کرے۔ کیسے حساب کرے وہ بھی پیغمبر بیان فرما رہے ہیں اشد من محاسبۃ الشریک، جیسے اگر دو آدمی آپس میں بزنس کر رہے ہیں، دکان کیے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار ہے اور جو بک گیا ہے مال، رات میں پھر حساب کرتے ہیں تو ایک ایک پیسے کا حساب کرتے ہیں، تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اشد من محاسبۃ الشریک، اپنے شریک کے ساتھ جیسے حساب کرتے ہیں اس سے زیادہ سخت اپنا حساب کریں۔ دنیا کے بارے میں ہم تو بہت دقیق ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں، لیکن ہماری یہ عمر جو کہ بہت قیمتی ہے اور جو کہ بہت ہی محدود بھی ہے، اس کے بارے میں ہم کتنا حساب کرتے ہیں کہ ہمارا عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے آخرت کے لیے کیا سرمایہ بنایا، ہم نے اتنی محنت کیا، خون پسینہ کیا، لیکن ہم نے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جیسا اپنے دوست، اپنے شریک کے ساتھ حساب کرتے ہو اس سے زیادہ حساب میں سختی کرے، وہ متقین میں سے ہے۔ فَيَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمَهُ، فَيَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمَهُ، اس کو حساب لگانا چاہیے کہ جو کھا رہا ہے یہ کہاں سے کھا رہا ہے، وَمِنْ أَيْنَ مَشْرَبَهُ، یہ جو پی رہا ہے یہ کہاں سے، وَمِنْ أَيْنَ مَلْبَسَهُ، یہ جو کپڑا پہن رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا من حل ذَلِكَ أَم من حرام، یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے۔ البتہ یہ حرام حلال صرف ہم یہ تصور کرتے ہیں بس بزنس میں، کاروبار میں، نہیں، ہر چیز میں ہے۔ آپ کہیں سروس کر رہے ہیں، سروس کرنے میں پوری طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، بقیہ پیسہ۔ ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، پڑھا تو رہا ہے، کلاس میں حاضری دے رہا ہے، لیکن ٹھیک سے اچھے سے نہیں پڑھا رہا ہے، تو جو اچھے سے دل لگا کے نہیں پڑھا رہا ہے اس کا بھی وہ حرام میں چلا جائے گا، وہ جو تنخواہ لے رہا ہے۔ لہذا چاہے وہ عالم ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہو، جو بھی ہے، کام اگر کر رہا ہے اور اس میں خیانت کر رہا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کرے، توجہ کرے۔ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، کم کھاؤ اچھا کھاؤ، کم کھاؤ اچھا کھاؤ، لہذا اگر اپنا محاسبہ انسان نہیں کرتا ہے، پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ اگر محاسبہ اپنا نہیں کرے گا تو پھر وہ مومن متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یا ایام عزا چل رہے ہیں، اس کی مناسبت سے بھی ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ، اے فاطمہ قیامت کے دن تمام آنکھیں روئیں گی، سب روئیں گے، الا عین، مگر وہ آنکھ نہیں روئے گی بکت علی مصاب الحسین، جو حسین کے مصائب پر گریا کرتے ہیں، جو حسین کے مصائب پر روتی ہیں آنکھیں، وہ نہیں روئیں گی۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، یہ آنکھیں وہ ہیں جو حسین کے غم پہ روتی ہیں۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ، جو رونے والا شخص ہے وہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ خوشی ہوگی، مسکراہٹ ہوگی، مستبشرۃ، اس کو بشارت دی جاتی رہے گی، فرشتے اس کو سلامتی کا پیغام دیں گے، سلام کریں گے، بنعیم الجنہ، جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرشتے اس کے لیے بشارت دیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یا دعبل احب ان تنشدنی شعرا، اے دعبل، دعبل بہت بڑے شاعر ہیں، 8ویں امام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، امام اگر پسند کرے کسی چیز کو
اور امام کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ پھر اس کو ضرور پورا کریں۔ احب ان تنشدنی شعرا، میں پسند کرتا ہوں کہ تم شعر سناؤ۔ فإن هذه الأيام، یہ ایام جو چل رہے ہیں، حزن كانت علینا اہل البیت، یہ ایام وہ ہیں جو ہمارے اہل بیت پر حزن اور غم کے دن ہیں، غم کے دن ہیں۔ لہذا امام فرما رہے ہیں، یعنی یہ اشارہ ہے کہ مجالس اعزاء میں نوحہ پڑھنا اور سلام پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، فضائل اہل بیت بیان کرنا، یہ امام کو پسند ہے، امام کو پسند ہے۔ امام کو جو چیز پسند ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اب یہ نہیں کہ مجلس ہو رہی ہے، شروع میں اکثر مجلسوں میں دیکھا جا رہا ہے، اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھ رہے ہیں مجلس میں، یہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھ رہے ہیں مجلس میں، آپ غیبت سے بچے ہوئے ہیں، مجلس میں بات تو نہیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، غیبت سے بچے ہوئے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھے ہوئے مجلس میں، دیکھیے گناہ جو ہے صرف گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ احادیث میں ہے گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ گناہ کا ذہن میں سوچنا، ذہن میں خرافات آنا، ذہن میں وسواس شیطانی کا آنا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور جب مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر گناہ کا تصور نہیں آ سکتا ہے، فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مجلس میں شروع سے آئیں، شروع بیٹھے آ کر کے، شروع معلوم ہے ذاکر نے جب شروع کیا تو صرف بچے ہیں۔ اب کل مولانا نے جو ہے خطاب کیا، اس وقت بچے ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی شروع میں پہنچا تھا، بعد میں لوگ آئے۔ لہٰذا سب ٹائم سے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کام کریں کہ سب کام ہم سمیٹ لیں۔ اس وقت مجلس ہے، ہم کو پہنچنا ہے۔ جتنی دیر ہم کو بیٹھنے کو مل رہا ہے، یہ ہمارا بہت ہی کام کا ٹائم گزر رہا ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی ٹائم ہمارا سراسر عبادت، پوری معنویت و روحانیت۔ لہذا چاہیے کہ شرکت کریں اور توجہ کے ساتھ مجالس کو سنیں، اپنی روحانیت میں، اپنی معنویت میں اضافہ کریں۔ اور یہ پہلی سفر جو کہ گزری کل، وہ تاریخ ہے کہ جب یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق شام وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر یزید نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ خارجی آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو دین سے خارج ہیں، یہ وہ ہیں جن کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے شام میں اتنا مجمع ہے، اہل بیت کو لے جایا گیا، تماشائیوں کا مجمع، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دشمنی علی، یہ دشمنی اہل بیت کیسے پیدا ہوئی؟ اتنی کیسی پیدا ہوئی؟ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ دشمنی اہل بیت جو پیدا ہوئی ہے، اس کے میں ابتدا جو ہوئی کہ ایک روز عمرو عاص نے امیر شام سے کہا کہ تمہارے کیسے حالات ہیں، کیا چل رہا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، بڑی اچھی حکومت چل رہی ہے۔ تو عمرو عاص نے کہا کہ نہیں، یہ جتنے ہیں تمہارے پاس جو آتے ہیں سب گدھے ہیں، یہ سمجھدار انسان نہیں ہے، یہ سب بیوقوف۔ کہا یہ تم کیسے کہتے ہو گدھے ہیں؟ کیا یہ بے عقل ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، جب تک تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہارے پاس رہیں گے، لیکن جس دن تمہارے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا یہ تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن علی کے پاس جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ دل سے چاہنے والے ہیں۔ تیرے پاس جو تجھے چاہنے والے دکھائی دے رہے ہیں وہ تیرے حکومت کی وجہ سے ہے، تیرے درہم و دینار کی وجہ سے آس پاس میں ہے اور جمع ہو رہے ہیں۔ کہا اس کی دلیل؟ کہا اس کی دلیل میں دے دیتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ تو عمرو عاص نے کہا کہ ایسا ہے کہ اپنے غلام سے کہو جا کے اعلان کر دے کہ اس جمعے کو معاویہ نہیں ہے، دمشق میں معاویہ اس جمعے کو نہیں رہیں گے، لہٰذا لوگ جو جمعہ پڑھنا چاہ رہے ہیں بدھ کے دن آ جائیں۔ اور سنا ہے آپ نے یہ کہ جمعے کی نماز ہو گئی بدھ کے دن ہو گئی، چہارشنبے کے دن اعلان ہوا اور خطبہ دیا، لوگ جمع ہوئے، نماز جمعہ ہو گئی کس دن؟ بدھ کے دن ہو گئی۔ بدھ جمعرات جمعہ ہے، ایک دن پہلے نماز جمعہ ہو گئی۔ اب جب خطبہ دے چکے تو عمرو عاص نے کہا
خاموشی سے چپے سے کان میں کہا دیکھو میں کہہ رہا تھا نا سب گدھے ہیں. کہا کیا مطلب؟ اتنا مجھے چاہتے ہیں کہ میں نہیں رہوں گا تو یہ جمعہ کی نماز بدھ کو بھی میرے پیچھے پڑھ سکتے. کہا نہیں، میں نے کہا تھا یہ گدھے ہیں. کہیں جمعہ کی نماز بدھ کے دن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اب جو ہے یہاں پر جو دشمنی علی کے بیج بویا گیا اس کی بنیاد میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو معاویہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ کبھی ایسا اگر ہوا کہ ہمارے پاس پیسہ ختم ہو جائے، ہمارے پاس دولت ختم ہو جائے، پھر یہ کیسے ہمیں چاہیں گے؟ تو عمرو العاص نے کہا ایسا ہے کہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو تو تم صحیح نہیں کر سکتے ہو، اور ان کے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، محبت علی ہے، ان کے دل سے نکال تو نہیں سکتے ہو، لیکن میں ایک پلاننگ کروں گا. اور تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن تک عمرو العاص غور و فکر کرتا رہا کہ دشمنی علی بچوں کے دلوں میں کیسے ڈالی جائے. کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے سن 61 ہجری میں ہے، یعنی وہی جو بچے تھے بڑے ہو کے کربلا میں آئے، کیسے بنیاد ڈالی اس کی. تو کہا کہ ایسا ہے کہ اعلان کر دو کہ کل سب لوگ آئیں. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ آج بھی ایسے زمانے میں لوگ ہیں، پوچھتے نہیں ہیں حرام ہے حلال ہے کیا ہے کیسے ہے. صلوات بھیجے محمد والے. کہا سب لوگ جمع ہو جائیں. اعلان ہو گیا، لمبی لائن لگ گئی، میز کرسی رکھ کر کے آدمی بیٹھ گیا. نہ لکھنے والے کو معلوم ہے کس لیے لکھ رہا ہے، نہ معاویہ کو ہی پتا ہے کہ کس لیے لکھا جا رہا ہے. کہا رجسٹر لو، پوچھو ایک ایک سے بلا کے تمہارے کتنے بچے ہیں. کہا 4. جتنے بیٹے ہیں بتاؤ. 4 بیٹے ہیں؟ اچھا 4. دوسرا آیا کتنا؟ 6 ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 10 ہیں. سب لسٹ تیار ہو گئی. کہا جب سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. اب یہ پبلک ایسی ہے نہیں پوچھا یہ کس لیے لکھا جا رہا ہے. کل پھر آنا تم لوگ، کل پھر آنا. اب اگلے دن آنا شروع ہوئے. فلاں صاحب ہاں کتنے بچے؟ 4. اچھا 4 ہیں، ٹھیک ہے. کہا 4 بھیڑ ان کو دے دی جائے، بھیڑ اور بکری ان کو دے دیا جائے. اگلے کو بلایا گیا، کہا کتنے بچے؟ کہا 2. کہا 2 ان کو دے دیا جائے. اور جب دے دیا گیا تو اعلان کیا گیا کہ ان کو لے جا کر کے اپنے بچوں کو دے دو، اس کو یہ پالیں اور اس سے مانوس ہو. ساتھ میں یہ تاکید ہوئی کہ ایسا رکھیں کہ بچے مانوس ہو جائیں. اب یہ بچے اتنا مانوس ہو گئے ان جانوروں سے، بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں، چرا رہے ہیں لے جا کر کے، محبت ہو جاتی ہے. ہم بھی کوئی جانور پالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. بچے ہیں، محبت ہو گئی. اب جب محبت ہو گئی، اب دشمنی علی کیسے کا بیج بویا جا رہا ہے. جب کچھ مہینے گزر گئے اور جو تگڑے جانور ہو گئے، اب جو ہے خاص وقت میں خاص تاریخ کو معاویہ کی طرف سے سپاہی پہنچتے ہیں گھر گھر. اور کہا کتنے تمہارے جانور دیے گئے؟ کتنے بچے؟ کہا 6 بچے. کہا 6 بھیڑ لاؤ واپس. ایک ایک سے واپس لیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، واپس لیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے. اور یہ بچے جو مانوس ہو چکے ہیں، اب تھوڑا سمجھدار بھی ہو چکے ہیں، اب اعلان کیا جاتا ہے. کیا اعلان کیا گیا؟ کہا کہ معاویہ تو بہت اچھا آدمی ہے، معاویہ نے تمہیں انعام دیا، تمہارے بچوں کو دیا، لیکن کوفے میں ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے بیت المال سے بھیڑ بکری دی ہے لوگوں کے بچوں کو، اس کو فوراً واپس کرو، جمع کرو، یہ بیت المال کا ہے. اگر یہ جمع نہیں کرو گے تو علی حملہ کر دے گا تمہارے ملک پہ. یہ دشمنی علی، دشمنی اہل بیت کس طریقے سے دشمنان اہل بیت نے بیج بویا اس کا کہ وہ اہل بیت کہ جن کے گھر سے دین چلا تھا، جن کے گھر سے حجاب چلا تھا، جن کے گھر سے پردہ چلا تھا، جب یہ قافلہ شام اور کوفے سے گزرتے ہوئے شام میں پہنچا تو لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ گھروں کی چھتوں سے آگ پھینک رہے تھے. یہ دشمنی اہل بیت، اتنی دشمنی کہ وہ اہل بیت کی جن کے یہاں سے نماز چلی، جنہوں نے نماز سکھایا، جس در پہ فرشتے آتے تھے، جس کے در سے جن کے نانا رسول اللہ ہیں، جو دین لائے، جو قرآن لائے، آج اسی رسول کے نواسے پر اتنا ظلم
کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خارجی ہے، یہ خارجی ہے، لیکن مظلوم کربلا نے نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے یہ بتا دیا کہ ہم خارجی نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جو حقیقی وارث قرآن ہیں ہمارے۔ اچھا ایک سوال یہاں پہ آپ کے سب کے ذہن میں بار بار آتا ہوگا کہ جب اتنا سا معجزہ لوگ دیکھ رہے ہیں، امام کا سر نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے، پھر اس کے بعد بھی کیوں نہیں سدھرے لوگ؟ کیوں پھر بھی ظلم کیسے کیا انہوں نے؟ اس کے لیے اگر آپ کو یقین کرنا ہے تو قرآن مجید کا ہی مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، کوئی شبہ نہیں کر سکتا ہے کہ نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا ہے، آگ میں ڈالا، اتنی آگ تیار کی گئی اور آگ کیا ہو گئی؟ گلزار ہو گئی۔ نمرود نے دیکھا یا نہیں دیکھا تھا؟ اس معجزہ الہی کو نمرود نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور جب جناب موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو اژدہا ہو گیا اور پھر سب کو کھا گیا۔ فرعون نے یہ معجزہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ تو ہمارے کہتے ہیں جو سو رہا ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو جگ رہا ہے اور بن کے سویا ہے اس کو جگایا نہیں جا سکتا۔ یہ معجزات رسول کے زمانے میں معجزات، ائمہ معصومین علیہ السلام کے معجزات اور امام حسین علیہ السلام کے معجزات، تمام ائمہ کے معجزات، رسول اللہ کے معجزات بہت سے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ تو جو جان بوجھ کر کے سویا ہے اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ لہذا ہمارے لیے یقین آور ہے، یقین آور ہے، چونکہ قرآن نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں، تاریخ میں معتبر ہے، بالکل معتبر ہے، لیکن اس کی سب سے سامنے کی دلیل کہ واقعہ کربلا کے بعد پتھر ہٹایا جاتا تھا تو خون نکلتا تھا اور آسمان سے بارش ہوئی خون کی، جو بھی آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب یقین آور ہے۔ اور یہ ہونے کے بعد بھی جو گمراہ ہوتا ہے وہ اس حد تک گمراہی کو جاتا ہے، گمراہی پہ اتنا جاتا ہے کہ یعنی خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن ملجم میرا قاتل ہے۔ ابن ملجم بھی سن رہا ہے، کہتا نہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے اسے بار بار بیعت بھی لیا، تو وہ اپنے کو اس کو چاہیے تھا کہ سنبھالتا، لیکن نہیں، جن کے دل میں دیکھیں سب سے خراب چیز جو گناہ کی طرف کھینچتی ہے انسان کو، جو آخرت انسان کی خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو قبر میں پریشانی ہوگی، وہ کیا ہے؟ دنیا طلبی، دنیا سے چپک جانا، دنیا کے ہی پیچھے دوڑنے لگنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں میں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے